بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو آن لائن کلاسز اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول۔ عزیز طلبہ، آج ہم تھرڈ لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں اور یہ ہمارے سیکنڈ لیکچر کی کنٹینیوشن ہے۔ سیکنڈ لیکچر میں ہم نے آپ کو پولوشن کے بارے میں، لینڈ پولوشن کے بارے میں اور کچھ تھوڑا سا انٹروڈکشن دیا تھا واٹر پولوشن کے بارے میں۔ میں واٹر پولوشن سے دوبارہ سٹارٹ لے رہا ہوں۔ دیکھیے، ہمارے پاس پولوشن تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک لینڈ پولوشن ہے، ایک واٹر پولوشن ہے، ایک ایئر پولوشن ہے۔ واٹر پولوشن میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو طرح کے پولوشنز جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، ایک کیمیکل ویسٹ کی وجہ سے جو فیکٹری سے نکلتا ہے اور دوسرا سیویج جو ہمارے گھروں سے نکلتا ہے۔ اور یہ کہاں جاتا ہے؟ یہ لیکس میں، ریورز میں، سیز میں اور پھر آخر میں جا کے کہیں اوشنز پہ گر جاتا ہے اور وہاں پہ وہ جو سمندری مخلوقات ہوتی ہیں، اس کی کریچرز ہوتی ہیں، اس کے لیے ڈسٹرائے ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، ہم جو کچھ بھی استعمال کرتے ہیں سمندر سے لے کر دریاؤں سے، یعنی مچھلیوں کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، کہ وہ جو بھی مچھلیاں یا جو بھی کریچرز ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ہم جو کچھ بھی وہاں پر یعنی استعمال کرتے ہیں سمندروں سے اور دریاؤں سے، وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے پولیوٹنٹ ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ پولوشن سے وابستہ ہو جاتی ہیں۔ اور جتنے بھی کیمیکلز ہمارے یعنی گھروں سے یا کیمیکل ویسٹ وغیرہ جو ٹاکسک کیمیکلز ہوتے ہیں، وہ جتنے بھی لیکس میں، ریورز میں اور سمندروں میں جاتے ہیں، وہ سارے ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ جانوروں کے لیے بھی، پودوں کے لیے بھی، اور پورے ماحول کو وہ خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو ٹاکسک میٹیریل ہوتا ہے نا، جو فیکٹری سے نکلتا ہے، جو کیمیکلز گندا زہریلا مادہ ہوتا ہے، یہ سارا کا سارا کرتا کیا ہے؟ جب پانی میں جاتا ہے تو یہ دو کام کرتا ہے۔ دو کاموں میں سے ایک تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جب ہم اس پانی کو استعمال کرتے ہیں یا پانی کی کریچرز کو استعمال کرتے ہیں، تو یقینی بات ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک پولیوٹنٹ واٹر ہے یا پولیوٹنٹ میٹیریل ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اب دریاؤں کا اور لیکس کا جو پانی ہے، وہ پینے کے استعمال میں بھی آتا ہے۔ اگر وہ پولیوٹنٹ ہے یعنی پولوشن سے بھرپور ہے، تو یقینی بات ہے جو بھی اس کو پیے گا وہ ڈیزیز اس کے اندر کریٹ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ جو اسکن ڈیزیز ہمارے ہاں ہوتی ہیں، عموماً پولوشن کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ٹاکسک میٹیریل ہوتا ہے، یہ پانی میں جا کے واٹر کی آکسیجن کو ایبزارب کر لیتا ہے، اور وہاں کی جو کریچرز ہوتی ہیں اس کو آکسیجن نہیں مل پاتی، وہ سفوکیشن محسوس کرتی ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر اس کریچرز کے لیے زندہ رہنا محال ہو جاتا ہے، یا تو وہاں سے شفٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور یا پھر وہیں ڈیڈ ہو جاتی ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ ہمارے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اس بارے میں سوچیں، غور کریں، تاکہ ہم کسی بھی صورت میں ایسے ماحول میں یعنی ایسا ماحول ہمیں نہ ملے جو بہت زیادہ پولیوٹنٹ ہو۔ اس کے بعد آتا ہے نمبر ایئر پولوشن کا۔ ایئر پولوشن میں ہمارے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت بنا ہوا ہے وہ ہے گاڑیوں کا دھواں، فیکٹریز کا دھواں، اور دیگر جو ایئر میں ہمارے پاس یہاں پر کوڑا جلتا ہے اس کا دھواں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے لیے بہت بڑا ایک ایشو بنی ہوئی ہیں۔ اور ان کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ جب کہیں کوئلہ جلایا جاتا ہے یا آئل جل رہا ہوتا ہے فیول کے طور پہ، وہاں سے جو فیومز نکلتے ہیں وہ سلفر ڈائی آکسائڈ گیس بناتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو گاڑیوں کا دھواں ہے وہ نائٹروجن ڈائی آکسائڈ اور کاربن مونو آکسائڈ کی صورت میں ہمارے پاس یہاں پہ ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے، یہ دراصل پہلے تو ہم سے گزرتا ہے، اس کے بعد پھر کہیں آگے جا کے ہوا میں یعنی آسمانوں کی طرف جاتا ہے۔ اور یہی بات ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ ہوتا کیا ہے کہ جب یہ ایٹماسفیئر میں جاتا ہے، ایٹماسفیئر میں رین ڈراپس ہوتے ہیں اور پانی کے قطرات ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے پانی کے قطرات اور یہ جو رین کے ڈراپس ہوتے ہیں، یہ بالکل پیور واٹر ہوتا ہے، بالکل پیور واٹر ہوتا ہے، اور اس میں بالکل بھی گندگی یا پولوشن نہیں ہوتی۔
لیکن جب نیچے سے یہ دھواں اوپر کی طرف پہنچتا ہے تو اس میں سلفر ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن ڈائی آکسائڈ اور کاربن مونوکسائڈ جیسی گیسز جو ہیں وہ اس میں مکس ہو جاتی ہیں، چنانچہ وہ رین نہیں رہتی بلکہ وہ ایسڈ کے ساتھ مکس ہو کے ایسڈ رین بن جاتی ہے۔ اب جب وہ ایسڈ رین بنتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہمارے لیے ایک ہارمفل ایفیکٹ بنتا ہے، ہیومنس کے لیے، اینیملز کے لیے، پلانٹس کے لیے، واٹر کے لیے۔ واٹر کے لیے کیسے بنتا ہے کہ جب اوپر سے رین ہوتی ہے تو یہ رین صرف لینڈ پیس پر تو نہیں ہوتی نا، یہ تو پانی کے اوپر بھی ہوتی ہے، سمندروں میں بھی ہوتی ہے، دریاؤں میں بھی ہوتی ہے، تو وہ پانی اس کے اندر مکس ہو جاتے ہیں اور پیور واٹر کو ڈیزیز والا واٹر بنا دیتا ہے۔ اور جب یہ پولیوٹنٹ اس کے اندر مکس ہو جاتے ہیں تو وہ پورا کا پورا لیک یا ریور کا جو واٹر ہوتا ہے بالکل فریش واٹر ہوتا ہے، وہ پولیوٹنٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر رہنے والی کریچرز اس کے ساتھ انفیکٹڈ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے ایشوز جو میں اس سے پہلے آپ کو عرض کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں، وہ سارے کے سارے وہاں پر بھی کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے لیے پانی کتنا اہم ہے۔ اس پانی کو لینڈ پولوشن بھی برباد کر رہا ہے، اس پانی کو واٹر پولوشن بھی خراب کر رہا ہے، اور جو ایئر پولوشن ہے وہ بھی انڈائریکٹلی اس پانی کو خراب کر رہا ہے۔ یہی پانی ہم پیتے ہیں، یہی پانی ہم استعمال کرتے ہیں، اور اسی پانی پر ساری زندگی کا دار و مدار بھی ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ بات سوچنے کی ہے کہ ہمارے لیے یہ تینوں پولوشنز کے راستے بند ہونے کے کیا کون سے ذرائع ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بارے میں اپنی ریسرچ رکھیں، اپنی معلومات رکھیں، اور ایسے تمام چیزوں کو جہاں سے ہم کم از کم اپنی ذات کے اعتبار سے اس پولوشن کو یا ان تینوں ٹائپس کے پولوشنز کو کہیں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں، کہیں اسٹاپ کر سکتے ہیں، تو کم از کم اپنی ذات کے اعتبار سے ہم ایسا کر لیں۔ اب یہ پورا کا پورا جو سٹرکچر ہم نے آپ کو بتایا، یہ پورا کا پورا پولوشن پر ایک جامع دو لیکچرز پر مشتمل ایک ٹاپک تھا جو آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ ہماری جو ایکسرسائز ہے، اگر ہم اس ایکسرسائز پہ دیکھیں تو پیج نمبر 40 پر کوشچن نمبر 1 کے پارٹ نمبر A B C یہ تین ہم پہلے کر چکے ہیں، اور اب ہم اس سے آگے والے جو پارٹس ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ C کے بعد D E F G H، کوشچن نمبر 1 کے یہ 5 پارٹس جو ہیں، 5 پارٹس D till H، یہ آپ کو کرنے ہیں۔ اور یہ جتنا بھی پورا لیکچر ہے، اس کا بورڈ جو میں نے یہاں بھرا ہے، اس کو آپ دوبارہ سے دیکھیے، اور دیکھنے کے بعد آپ کو اس میں سے پوائنٹس ملیں گے، اور آپ ریڈنگ کیجئے ان پیجز کی، تاکہ آپ کو اس کے آنسرز پراپرلی ورڈ ٹو ورڈ آپ کو مل سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو سیکنڈ کوشچن ہے فل ان دی بلینکس کا، یہ بھی آپ کے ہوم ورک میں شامل ہے۔ عزیز طلباء، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر آپ کے ساتھ حاضر رہیں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔